چل قرآن پاک کا سبق سنائیے گا۔ اعوذ باللہ پڑھیے گا، پھر بسم اللہ، پھر سبق شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ دوبارہ پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیے آگے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ماشاءاللہ، اس کا میں نے آپ کو واٹس ایپ میں وائس سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ بس یہ دو لائن یاد کر کے سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ 7 حروف دیکھیں اوپر لکھے ہوئے ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، نظر آ رہے ہیں اوپر آپ کو؟ میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اس کو۔ زانی خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ بلو رنگ کے جو حروف لکھے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ یہ قرآن پاک کے وہ حروف ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں ان کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور تختی میں آپ دیکھیں کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے حروف مستعلیہ جو ہیں وہ سارے بلو رنگ میں ہیں۔ دیکھیں خا، پھر اس کے بعد صاد بھی بلو رنگ میں ہے، ضاد بھی بلو رنگ میں ہے، طا بھی بلو رنگ میں ہے، ظا یہ بھی، اور غین بھی، اور قاف بھی۔ تو یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اگر یہ زبانی آپ کو یاد ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔
جی حضرت یاد ہو جائے گا. کیونکہ یہ 7 حروف ہر حالت میں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، پر کر کے پڑھے جاتے ہیں. جی نمبر 1 کھا سواد دواد یہ والا. جی جی یہ 7 حروف یہ زبانی یاد کر کے کل سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. اس کو ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، پڑھیے گا. خ جی حضرت. خ خا صاد سواد ضاد واد طا دوا ظا جو غین گئے قاف. کا. ویسے میں نے آپ کو قاعدہ اور قرآن پاک کے PDF سینڈ کیے ہیں. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں لنک سینڈ کرتا ہوں مدنی قاعدے کا، وہ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جس مثال کے طور پر یہ الف ہے یا با تا ثا، جس لفظ کے اوپر اپنی فنگر رکھیں گے قاری صاحب پڑھ کے آپ کو سنائیں گے. تو آپ جب اپنا سبق یاد کر رہے ہوں قاعدے کا، یا خاص کر یہ 7 حروف جو ہیں، اپنے کانوں میں آپ ہیڈ فون لگا لیں اور ایک ایک لفظ پر فنگر آپ رکھیں گے، انگلی رکھیں گے، قاری صاحب پڑھ کے سنائیں گے تو بار بار ان کے ساتھ رپیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے مخارج میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. ہاں میں آپ کو لنک سینڈ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. چلیں قرآن پاک کا سبق پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ ایک ایک آیت زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے نا، یاد ہو رہی ہے ایزیلی آپ کو؟ چلیں ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت خوب. چلیں قرآن پاک کا سبق پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جب آپ سبق سنائیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مخارج بھی کوشش کریں ٹھیک ہوں. اس کو پڑھیں گے، میں آپ کو توڑ توڑ کے پڑھاتا ہوں. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آگے سبق پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل. یہ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر دیکھیں مد لگی ہوئی ہے، مد، اس کو کہتے ہیں مد. جس لفظ کے اوپر یہ مد آئے گی اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ میم کو کھینچیے گا. بما انزل، کیونکہ ابھی میں آپ کو قواعد نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ قاعدے کی پہلی تختی میں ہیں، تو جیسے آپ آگے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو قواعد بھی بتائے جائیں گے. تو ابھی آپ پہلی تختی میں ہیں تو قواعد آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے، اس وجہ سے بس آپ یہ غور کریں کہ میم کے اوپر مد ہے تو اس کو آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں مد کو. بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. دوبارہ پڑھیے گا. والذین یؤمنون
بما أنزل بما أنزل إليك إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون والذين يؤمنون يؤمنون بما أنزل بما أنزل إليك إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون کم نہیں ہم هم يوقنون جی جی ہم یوقنون هم يوقنون ماشاء اللہ ویری گڈ. بس یہ پوری ایک آیت یاد کر کے کل سنائیے گا مجھے, ٹھیک ہے؟ چلے ماشاء اللہ. ہاں نماز کا سبق یاد کیے تھے آپ؟ چلے ماشاء اللہ سنائیے گا. جی جی شروع کیجیے گا. وہ جو حضرت مسلم بتایا تھا نا وہی والا ثنا دی تھی نا میں نے آپ کو. جی حضرت سنا دیا تھا. جی وہ سنائیے گا. اللہ اکبر سبحانک اللہم. جی حضرت کا ایک اکثر پہلے کا مطلب سنا پڑھ لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا. ہاں سبق آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, ایک تو کلاس چھٹی نہیں کرنی, اور دوسرا یہ ہے کہ سنانا آپ نے لازمی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم آپ کو یاد کروائیں گے. حضرت یہ پورا یاد ہے مطلب ہم شروع سے مطلب زبان سے یہ ایسا پڑھتے ہیں, مطلب ہم شروع سے صلاۃ الخان اللہ ایسا مطلب پڑھتے ہیں, یہ پہلا والا بھول جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل بھی پریشان نہ, شروع کیجیے گا. یہ ایسے ہی پڑھیں کم سے حضرت کیسے پڑھیں جیسا دل کرے آپ سنائیں, جیسا ایسا بھی صحیح ہے صلاۃ الخان کا جیسا آپ کا دل کرے آپ سنائیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماشاء اللہ ویری گڈ. اس میں بھی ابھی تھوڑی بہت غلطی ہے. ہاں آج اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, اور میں نے آپ کو واٹس ایپ میں اس کا وائس سینڈ کیا ہے نا, اس کو سن کے دوبارہ یاد کر کے کل پھر سنائیے گا. جو تھوڑی بہت غلطیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں, اور آپ کی ثنا بالکل پرفیکٹ ہو بغیر غلطی کے, ٹھیک ہے؟ چلیں ماشاءاللہ دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك
ادھر لام کو کھینچیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. غَيْرُكَ. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں ثنا ثنا سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله ولا إله غيرك. غيرك. بس یہاں تک یاد کر کے کل دوبارہ سنائیے گا, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اسی طرح مسکراتا رکھے, شاد و باد رکھے. ہاں, سبق ایزیلی یاد ہو رہا ہے قاعدہ اور قرآن پاک کا؟ آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ نہیں حضرت, کوئی مشکل نہیں آ رہی, بس یہ جو کھانا ہے تھوڑا مطلب یہ تھوڑا وہ ہو جائے گا. اصل میں دیکھیں, ہاں, مثال کے طور پر اگر آپ کی ایج 25 سال ہے, 30 سال ہے, جتنی بھی ہے, تو بچپن سے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں. اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو کم سے کم پڑھنی چاہیے, پر جمعے کی نماز لازمی پڑھتے ہیں, جمعۃ المبارک کی. تو آپ یہ سوچیں کہ اتنے سالوں سے, یعنی 20 30 سال ہو گئے, ہماری زبانوں پر جو الفاظ چڑھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر ہم ثنا پڑھتے ہیں یا نماز کے کوئی الفاظ کچھ بھی, تو وہ پڑھ کے وہ الفاظ ہماری زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں, ہاں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی آپ 1-2 دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. کم سے کم آپ محنت کریں گے, پر ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر آپ کے مخارج وغیرہ یا نماز کی جو غلطیاں وغیرہ ہیں, یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کافی بہتری آ جائے گی. یعنی 100 میں سے 60 یا 50% غلطیاں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی, اور تھوڑی بہت جو رہتی ہوں گی انشاءاللہ مہینہ 1.5 مہینہ جب پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا یہ غلطیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس محنت سے سبق یاد کیجیے گا. جو آپ کو قاعدے کا یا قرآن پاک کا سبق دیا جائے, بھلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک سبق ایزیلی یاد ہو جائے گا, آپ سنا دیں گے قاری صاحب کو, پر پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم 20 منٹ آپ کلاس کے علاوہ اپنے سبق کو لازمی دیں. کم سے کم 10 منٹ تک قاعدے کا, بھلے 2 لائنیں میں آپ کو دوں, آپ اس کو بار بار دہرائیں, بار بار پڑھتے رہیں. اور میں نے آپ کو ابھی لنک سینڈ کر دیا ہے مدنی قاعدے کا, تو آپ نے جس لفظ کے اوپر آپ انگلی رکھیں گے قاری صاحب پڑھ کے سنائیں گے, تو آپ بار بار سنیں, بار بار پڑھیں, بار بار سنیں, بار بار پڑھیں. کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو ہم بار بار سنتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں سن کے. اسی طرح قرآن پاک کا, جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا آپ کے پاس 2 موبائل ہیں, تو ایک موبائل میں PDF قرآن پاک کا آن کریں, اور دوسرے موبائل میں آپ نے میری وائس اوپن کرنی ہے قرآن پاک کی. وہ وائس اوپن کر کے تو آپ نے کوشش کرنا ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں والذین, تو آپ نے وائس اوپن کرنا ہے والذین, پھر جہاں تک میں والذین پڑھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے وائس کو سٹاپ کر دینا ہے, وائس روک دیں, اور آپ اس کو قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھتے رہیں والذین والذین والذین. کم سے کم اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 12 بار پڑھیں, ٹائم کم ہو تو کم سے کم 3 یا 4 مرتبہ آپ پڑھیں. ماشاءاللہ, پھر زبردست ہو گیا. اسی طرح اس سے آگے جو ہے زبردست, اس سے آگے جو ہے یؤمنون, پھر آپ نے کم سے کم 6 مرتبہ پڑھیں یؤمنون یؤمنون. اور میرا وائس سنیں کہ قاری صاحب وائس میں کس طرح پڑھا رہے ہیں, نقل کریں اس کی, اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں یؤمنون یؤمنون. پھر جب 2 آیتیں 2 کلمے آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر دونوں کلموں کو ملا کر پڑھیں والذین یؤمنون 6 مرتبہ, والذین یؤمنون والذین یؤمنون. اسی طرح بما انزل وائس روک کر
اس کو کم سے کم 6 مرتبہ پڑھیں، پھر پیچھے سے ملا کر، یعنی ایک ایک کلمہ آپ نے آگے پڑھنا ہے اور پیچھے سے ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سبق بھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ نقل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جیسا میں پڑھ رہا ہوں بالکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ دنوں بعد آپ ویسے ہی پڑھنے لگ جائیں گے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ مثال کے طور پر کسی قاری صاحب کے پاس بھی پڑھیں، جب تک آپ ان کی نقل کرتے رہیں گے، یعنی ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو تھوڑے دنوں بعد آپ انہی کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک کا کروڑ احسان، اللہ کا شکر، مالک کا کرم ہے، الحمدللہ اچھے ایام گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سبق یاد کیجئے گا قاعدے کا اور قرآن پاک کا، انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو پھر کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔